اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان کی قوم نے تمام ہتھ کنڈوں، تمام حربوں، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلہ کیا، اور فیصلہ وہی تھا جو چند حلقوں کو پسند نہیں تھا، لیکن قوم نے اپنی مرضی سے فیصلہ سنایا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر ایک لحاظ سے بدقسمتی کا دن بھی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہوا، وہ نتائج کی بنیاد کے اوپر حکومت نہیں بنی جو پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ سنایا۔ لیکن عمران خان یا تحریک انصاف تو بار بار وہ لفظ بھی استعمال کرتی ہے، اب تو پتن والوں نے بتا دیا فارم 45 47 کے حوالے سے، لیکن اب سرکاری طوطے بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ 8 فروری کو میں گراؤنڈ کے اوپر موجود تھا، پولنگ شروع ہونے سے پہلے پولنگ کے اختتام اور ریزلٹس تک بہت ساری چیزوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں، لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اب تحریک انصاف جب کہتی ہے کہ ان کے الیکشن چرائے گئے تو ذرا بات اور بنتی ہے۔ سرکاری طوطوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے بعد جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میڈیا سے گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے خود پسند شخص نے باقی ساری دنیا کے بھاشن دیے، آج تک اس شخص کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کیا، اور لیاقت چٹھا کے خلاف میڈیا سے بات کر لی۔ ویسے موصوف یوں کرتے تھے کہ میں میڈیا سے بات نہیں کروں گا، لیکن اس دن میڈیا سے بات کر لی، ایسا وہ شخص تھا۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ راولپنڈی کا پورے کا پورا ڈویژن ہے، وہاں پہ نتائج کو بدلا گیا ہے، لیکن اب چلے اگر انہوں نے بات کی، ان کو تو آپ نے غائب کر لیا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پنجاب کے گورنر جو ان کے اتحادی ہیں، گو کہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی ڈویژن سے ہے، انہوں نے اس بارے میں اعلان کیا ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جو سارے ریزلٹس والی بات ہے، اس ریزلٹس کی تبدیلی کی بات وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان سے ایون یہ پوچھا گیا کہ لاہور کے عطا تارڑ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا مجھے گارنٹی ہے، تارڑ صاحب یعنی عطا تارڑ جو ہے لاہور کے حلقہ NA 127 سے ہارے ہوئے تھے، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کہا کہ پورا راولپنڈی اور اٹک فارم 47 پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کراچی کے بہت سارے حلقے فارم 47 پر ہیں، اٹک میں میرا حلقہ NA 50 فارم 47 پر ہے، میں الیکشن ہارا ہوا ہوں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں اور میں جو ہوں وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فارم 47 میں بالکل ہارا ہوا ہوں، لیکن جو جیتے ہوئے وہ فارم 47 والے ہیں۔ میرے خیال سے یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہے کہ اب ان کی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ بالکل ارینجمنٹ کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کے جو نتائج تھے، جو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، اس کے برعکس فیصلہ سنایا گیا، اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اب سوال یہ ہے کہ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آروس کا الیکشن تھا کہ، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ جناب دیکھیے الیکشنز نہ کروایا کریں، ایک پریس ریلیز جاری کر دیا کریں۔ پھر جب بلوچستان یا جن جگہوں کے اوپر معاملات ذرا خراب ہیں، وہ لوگ کیسے الیکشن میں بلیو کریں گے؟ کیسے آپ ان کو کہیں گے سسٹم میں آئیں؟ وہ کہیں گے کیسے سسٹم ہے جہاں پہ لوگوں کے ووٹ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، جو پرچی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آرو نے چند لوگوں نے بول کے الیکشنز کو ڈیزائن کرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اور مولانا صاحب کی آج کل اپوزیشن کو لے کے چیزیں چل رہی ہیں، اور اس دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شہباز شریف بھاگتے ہوئے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور مولانا نے ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کیوں آئے ہیں، آپ صرف اور صرف جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب مفتی کفایت اللہ ان کی جماعت سے بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک کنٹینر پر ہوں گے، اور اس کے بعد 30 دن تک حکومت چل گئی تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس حکومت کو جس کو 1 سال پورا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں یہ باتیں، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد کمال کیا ہے کہ آج اخبارات کے اوپر جس طریقے سے ہمیں الیکشن سے پہلے بتایا گیا تھا نا کہ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لیکن پھر قوم نے فیصلہ کچھ اور ہی کیا تھا، اور وہ سب سے بڑی فیک نیوز ثابت ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے آج تمام اخبارات کے اوپر ایک فل پیج اشتہار چھاپا گیا ہے،
اور اخبارات کے آدھے صفحے کے اوپر شہباز شریف کی تصویر ہے، اور حکومت کے جو پہلے 11 مہینے ہیں اس میں پریس ریلیزوں کی شکل میں، جو پریس ریلیزیں ہیں ان کو خبروں کی شکل دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے جی کہ معاشی بحالی کا 1 سال بے مثال، ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور باقی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اشتہارات چھاپ کے آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی دوران آرمی چیف کا بھی ایک جو خبر نما اشتہار ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل اب چھٹ چکے ہیں، مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ اب کہاں ہیں۔ اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ISPR کی خبر ہے یا یہ بھی اشتہار کی صورت میں سب کچھ ہوا ہے، تو میرے خیال سے یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران چونکہ تحریک انصاف کا میں نے آپ کو بتایا کہ آج اشتہار ہے، عظمہ بخاری کی جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں ان کی 11 بجے پریس کانفرنس تھی، تو مجموعی طور پہ آج حکومت نے دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور جو سوشل میڈیا ہے اور تحریک انصاف کا اس حوالے سے تو یہ کیا جائے۔ یعنی آج لاہور میں اور پنجاب میں دفعہ 144 ہے، لیکن آج عطا تارڑ صاحب لاہور میں اپنے حلقے کے اندر جلسے سے خطاب کریں گے، اس پہ بھی دفعہ 144 نہیں ہے۔ پھر آپ نے آج لاہور میں میچ بھی ہے، اس پہ بھی دفعہ 144 نہیں ہے، اور حیران کن طور پہ رات کو قذافی اسٹیڈیم کی وہ تھی انوگریشن تھی اور افتتاح تھا، تو معلوم نہیں رات کو عمران خان انکلوئر کیوں بند رکھا گیا ہے۔ باقی جگہوں کے اوپر تو عوام کو جانے کی اجازت دی گئی، لیکن عمران خان انکلوئر، ابھی تو ٹرائی سیریز کا آج پہلا میچ ہے، ابھی تو جناب آگے چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے، عمران خان کے انکلوئر کو بند کر کے عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی کرکٹ کا سب سے روشن چہرہ، سب سے خوبصورت چہرہ عمران خان ہے، تو انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس حوالے سے ہو تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آج یوم سیاہ بنا رہی ہے، سوابی میں جلسہ ہے اور باقی جگہوں پہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آج احتجاج کریں گے۔ جہاں تک سوابی کی بات ہے وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آج بڑا جو پاور شو ہے وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے پنجاب میں چونکہ دفعہ 144 ہے، اور پھر سوابی جلسے میں ہی جو ڈی جے بٹ ہے جو ساؤنڈ کا کام بڑے عرصے سے سنبھالتے ہیں، بتایا گیا جی لاہور میں ان کے دفتر کے اوپر ریڈ ہوا ہے، اور وہ تو باقاعدہ تشدد کرنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اطلاعات یہ ہیں کہ ملتان سے مہربانو قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جاوید ہاشمی کے داماد جو ہیں زاہد بہار ہاشمی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ایک اور صورت ہے، سیالکوٹ کے اندر ابھی تک ایک ریلی کی ضرور ویژول سامنے آئے ہیں، اور سیالکوٹ میں بھی چونکہ وہاں پہ ریحانہ جو ڈار صاحبہ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے الیکشن میں جو کچھ کیا اور جو نتائج تھے وہ سب جانتے ہیں، تو آج ان کے جو صاحبزادے ہیں عمر ڈار، ان کی قیادت میں وہاں پہ ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں تو پنجاب میں آئے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیالکوٹ کے اندر اور بڑی جگہوں کے اوپر آج اجازت دیتے تحریک انصاف کو اور کہتے جناب میں کھڑا ہوں، نکالے آپ ریلی۔